بچا لو افغانیوں کی دوڑیں پاکستان میں ہی رہنے دو، یہ مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں افغانیوں کی وطن واپسی کے بعد اب کون سے افغانیوں کے خلاف آپریشن متوقع ہے؟ حکومت کی جانب سے رجسٹریشن کارڈ کے حامل افغان مہاجرین کی وطن واپسی کی مدت میں 30 جون تک توسیع کی گئی تھی۔ کیا اب ان کو مزید قیام کی اجازت ملے گی یا انہیں پاکستان سے جانا ہوگا؟ دیکھیے تفصیلی رپورٹ 24 ڈیجیٹل۔ رجسٹریشن کارڈ کے حامل افغان مہاجرین کے لیے خبر ہے کہ 30 جون نزدیک آ گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے افغان مہاجرین کے لیے پروف آف رجسٹریشن کارڈ کی مدت میں 30 جون تک توسیع کی منظوری دی تھی۔ کہا گیا تھا کہ ان کی وطن واپسی تیسرے مرحلے میں شروع ہوگی۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ وزارت مملکت اور سرحدی علاقوں کی سفارش پر وفاقی کابینہ نے افغان مہاجرین رجسٹریشن کارڈ کی 1 اپریل کو ختم ہونے والی میعاد میں 30 جون 2025 تک توسیع کی۔ اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے ترجمان کے مطابق رجسٹریشن کارڈ کے حامل تقریباً 13 لاکھ افغان باشندے اب بھی پاکستان میں مقیم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں رجسٹریشن کارڈ کے حامل افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے لیے کسی حتمی تاریخ کا اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ رجسٹریشن کارڈ کے حامل مہاجرین کو منصوبے کے تیسرے مرحلے میں وطن واپس بھیجا جائے گا، جہاں ان کی واپسی کا عمل پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں افغانیوں کی وطن واپسی کے بعد شروع ہوگا۔ کابینہ کے ارکان کو بتایا گیا تھا کہ رجسٹریشن کارڈ رکھنے والے پاکستان میں اسکول، بینک اکاؤنٹس اور دیگر سہولیات سے استفادہ کرتے ہیں۔ بیان میں بتایا گیا کہ بغیر کسی شناختی دستاویزات کے پاکستان میں مقیم غیر ملکی باشندوں کی وطن واپسی کا پہلا مرحلہ جاری ہے۔ رجسٹریشن کارڈ رکھنے والے 52% افراد خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، 3,30,000 افراد بلوچستان، 1,60,000 پنجاب اور 60,000 سندھ میں ہیں، جن کی اکثریت کراچی میں مقیم ہے۔ حکومت نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ملک میں غیر قانونی طور پر رہنے والے تمام غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا اعلان کیا تھا۔ دستاویزات کے بغیر رہنے والے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا عمل 31 مارچ سے شروع ہوا تھا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں تقریباً 17 لاکھ غیر قانونی افغان باشندے ہیں، جن میں سے زیادہ تر 40 سال سے پاکستان میں مقیم ہیں۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان مہاجرین کے انخلاء کی 31 مارچ 2025 کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے۔ عید کی تعطیلات کے بعد سے ملک بھر میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت مجموعی طور پر 21 لاکھ رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین موجود ہیں، جبکہ وزارت سفران کے ذرائع کے مطابق 14 لاکھ افغان مہاجرین قانونی طور پر رجسٹرڈ ہیں اور 8 لاکھ افغان شہری ایسے ہیں جو افغان سٹیزن کارڈ رکھتے ہیں، لیکن ان کے قیام کو اب غیر قانونی تصور کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب حکومت کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں کل 30 لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں، جنہیں رواں سال غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی بے دخلی پلان کے تحت واپس بھیجا جائے گا۔ پاکستان میں دہائیوں سے مقیم افغان باشندوں کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم وہ افغان شہری ہیں جو ریفیوجی کے طور پر افغانستان میں بدامنی کی وجہ سے پاکستان آئے اور ان کو 2007 میں پاکستان میں شناخت کے کارڈز کا اجرا ہوا۔ ان پروف آف رجسٹریشن کارڈز کے حامل افغان باشندوں کی تعداد 13 لاکھ ہے۔ حکومت کی جانب سے ان کارڈز کا اجرا ایک ہی مرتبہ کیا گیا، وقتاً فوقتاً تجدید کی گئی اور ان کی میعاد اس سال 30 جون کو مکمل ہو رہی ہے۔ دوسری قسم ان افغان باشندوں کی ہے جن کو افغان سٹیزن کارڈز جاری کیے گئے اور وہ رجسٹرڈ غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری تصور ہوتے ہیں۔ ان کارڈز کا اجرا تقریباً 8 لاکھ افغان باشندوں کو 2016 میں کیا گیا اور اب ان کو واپس بھیجنے اور بے دخلی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تیسری قسم وہ افغان شہری ہیں جو 2021 میں طالبان کے قبضے کے بعد فرار ہو کر پاکستان آئے اور ان افراد کو بین الاقوامی طرز پر پاکستان میں پناہ دی گئی۔ حکومت پاکستان کا دعویٰ تھا کہ 6 لاکھ افغان شہریوں کو 2021 میں
امریکی انخلا کے بعد پاکستان نے پناہ دی، جبکہ اقوام متحدہ ادارہ بنائے پناہ گزین کے مطابق 2021 میں 2 لاکھ افغان پناہ گزین پاکستان آئے اور رجسٹرڈ ہوئے۔ چوتھی قسم وہ افغان باشندوں کی ہے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں۔ ان کے پاس پاکستان کا پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہے اور نہ ہی افغان سٹیزن کارڈ، اور نہ یہ باشندے 2021 میں آنے والے پناہ گزین میں رجسٹرڈ ہیں، جبکہ ان میں وہ بھی شامل ہیں جو پاکستان آئے اور یہاں آ کر شادیاں کر لیں اور شہریت حاصل کر لی۔ ان افراد نے جعلی شناختی کارڈز بنوائے جو 2 سال سے نادرا کی جانب سے شروع نادرا قومی تجدید و تصدیق مہم کے ذریعے کینسل ہو رہے ہیں اور اب ان کو غیر قانونی تصور کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے غیر قانونی افغان مہاجرین کو عارضی طور پر رکھنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں 54 ریفیوجی کیمپ قائم کیے۔ خیبر پختونخوا میں مختلف اضلاع میں 43 کیمپ، پنجاب میں 10 کیمپ اور بلوچستان میں 1 کیمپ قائم کیا گیا۔ ان ریفیوجی کیمپس میں خوراک، رہائش، پرائمری اسکول اور بنیادی صحت کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ طالبان حکومت نے مہاجرین کی واپسی کو خوش آئند قرار دیا ہے، لیکن خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں معاشی بحران اور سیکیورٹی خدشات کے باعث مہاجرین کی آباد کاری ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن اور اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 13 سپتمبر 2023 سے اب تک ان 8.5 لاکھ افغان باشندوں میں سے 90% غیر قانونی، جبکہ 10% وہ افغان باشندے تھے جو رضاکارانہ طور پر بھی گئے۔ پاکستان نے ماضی میں متعدد بار افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے کمپینز چلائیں۔ 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے بعد لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان آئے، جبکہ 1990 کی دہائی میں جب طالبان کی پہلی حکومت بنی کچھ افغان مہاجرین رضاکارانہ طور پر واپس گئے، لیکن بڑی تعداد بدستور پاکستان میں رہی۔ 2002 سے 2005 کے دوران افغان مہاجرین کی پہلی بڑی واپسی ہوئی۔ 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے افغان مہاجرین کی واپسی کا ایک رضاکارانہ پروگرام شروع کیا۔ 2002 سے 2005 کے درمیان تقریباً 30 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان سے واپس افغانستان بھیجے گئے۔ اس وقت پاکستانی حکومت اور عالمی اداروں کا موقف تھا کہ افغانستان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، اس لیے مہاجرین واپس جا سکتے ہیں۔ 2016 میں پاکستان نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت افغان مہاجرین کی بڑے پیمانے پر واپسی کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں 3,70,000 افغان مہاجرین واپس افغانستان گئے اور 8 لاکھ افغان سٹیزن کارڈ کا اجرا کیا گیا۔ جس طرح افغانیوں کو پاکستان سے واپس بھیجنے کی ماضی میں کمپینز چلائی گئیں، جو 2025 میں کمپین چل رہی ہے، یہ سب سے بڑی مہم اور کمپین سمجھی جا رہی ہے۔